یہ مناظر ہیں عورت مارچ کراچی کے، جو خواتین محروم طبقات اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے نعرے لگا رہے ہیں۔ ماؤں کے عالمی دن کے موقع پر کراچی میں عورت مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت معروف آرٹسٹ شیما کرمانی نے کی۔ مارچ میں خواتین، انسانی حقوق کے کارکنان، ٹرانسجینڈر، سماجی و سیاسی شخصیات اور ایکٹیوسٹ نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقاریر، ٹیبلوز، گیت اور ڈانس بھی پیش کیے گئے۔ مارچ کے شرکاء نے خواتین اور محروم طبقات کے حقوق کی آزادی اور پیکا ایکٹ کی منسوخی کے حق میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ کراچی میں عورت مارچ گزشتہ 8 برس سے ہو رہا ہے، لیکن اس بار عورت مارچ کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ مارچ سے قبل کراچی پولیس نے شیما کرمانی اور دیگر کو گرفتار کیا، انہیں پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے سے بھی روک دیا تھا۔ بعد میں مارچ کے لیے ایک مشروط NOC جاری کیا گیا، جس میں خواتین اپنی مرضی کے ساتھ کپڑے بھی نہیں پہن سکتی اور ریاست کی پالیسیوں پر بات نہ کرنے کی شرائط بھی رکھی گئی۔ عورت مارچ تو ہر سال پچھلے 8 سال سے ہو رہی ہے۔ تھیم ہماری یہی رہی ہے کہ عورتوں کے حق کی نسبت سے، عورتوں پہ تشدد کی نسبت سے، ہمارا اس دفعہ یہ بھی ہے کہ ہم ڈیمانڈ کریں کہ پیکا لا ختم کیا جائے۔ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ عورتوں کے پر تشدد کرتے ہیں، جیسے ہمارے ساتھ بھی ہوا سڑکوں پہ صرف ایک پریس کانفرنس میں جانے کے لیے، وہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں اس قسم کے تشدد کے، اس کے آپ جواب دیں، اس کو ختم کیا جائے۔ آپ منع کریں اپنے پولیس فورس کو کہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ اگلی دفعہ اگر آپ کو ووٹ چاہیے تو آپ کو اپنے آدھی جو پاپولیشن ہے عورتوں کی، ان کو بہتر ٹریٹ کرنا ہے۔ جو عورتوں پہ وائلنس کرتے ہیں ان کو پنش کرنا چاہیے، ریپسٹ پکڑے جانے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر دوسرے دن وہ چھوٹتے جا رہے ہیں اور الزام سے ساری مصیبت عورتیں یہ بھگتتی رہیں۔ تو یہ اس قسم کے سارے ڈیمانڈز ہیں۔ ہم میرٹل ریپ کے خلاف بھی کھڑے ہوئے ہیں، ہم ہر عورت کے ساتھ کھڑے ہیں جس پہ تشدد ہو رہا ہے۔ ہر پاکستان کے ہر سٹیزن کو اثر کرتا ہے، کوئی بھی آ کے کسی کو بھی کسی وقت اٹھا کے لے جا سکتا ہے اور کوئی اس کے خلاف کچھ نہیں کرے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اتنے بڑے ہیومن رائٹس لائرز ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ کو کس طرح سے اٹھایا گیا اور ابھی تک ان کی پیشی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ تو ہماری سب کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ 28 کنڈیشنز رکھے تھے، وہ تو ہم نے ریفیوز کر دی۔ تو اس حد تک کنڈیشن تھے کہ آپ کپڑے کیسے پہن کے آئیں گے، تو کیا ہم ہر عورت یہاں پہ آ رہی ہے اس کے کپڑے اوپر سے نیچے دیکھیں اور دیکھیں کہ اس نے یہ پہنا اور وہ پہنا ہوا، یہ کوئی اور یہ جمہوریت ہے کیا کہ لوگ اپنے مرضی کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے؟ آخری گھڑی تک اس مارچ کو روکنے کی کوشش کی گئی، اس لیے مارچ کے مقام پر بھی بڑے بینر آویزاں کیے گئے تھے جس پر لکھا تھا کہ مارچ تو ہوگا۔ رائٹس ایکٹیوسٹ فریحہ عزیز اور HRCP رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ملک میں اظہار رائے کے لیے جو گنجائش پہلے موجود تھی، اب حکمران اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک روش جو چل پڑی ہے زباں بندی کی، اور یہ وہی ہے کہ کنٹرول کریں کہ آپ نے کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ جو مثبت رپورٹنگ آپ نے صرف کرنی ہے، اچھا سب دکھانا ہے۔ جو حقائق ہے ان کی طرف آپ نے اس کی نظر ثانی نہ ہو پائے، تو وہی ابھی، اور خاص طور پہ کہ لوگ اب گیدر نہ ہو سکیں، وہ مظاہرے نہ کر سکیں۔ صرف پروٹیسٹ کی بات نہیں ہے، کسی بھی چیز کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ غزہ تک، جو ہم نے بچپن سے دیکھا تھا کہ ایک اسٹیٹ کی پالیسی تھی کہ ہمیشہ ریلیز نکلتی تھی، اس پہ آپ پریس کلبس کے باہر سے لوگوں کو اریسٹ کر لیتے، ڈیٹین کرتے ہیں۔ خواتین کو، جو ہم نے شیما جی کے ساتھ ہوا وہ دیکھا، اسلام آباد میں بھی پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ طاہر عبداللہ اور سمین اصغر کے ساتھ، تو یہ ایک نارم سا بن گیا ہے۔ دیکھیں، میسیج یہی کہ آپ نے دیکھا کس طرح سے NOC کے ذریعے ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود لوگ آئے، اور میرے خیال سے جو پہلے سوچ رہے تھے کہ نہیں بھی آئیں گے، وہ انہوں نے اس میں شرکت کی ہے، اسی وجہ سے کہ اس طرح کی ریسٹرکشنز آپ نہیں لگا سکتے۔ اور اگر آج یہ مارچ نہ ہوتا تو ایک یہی بھی پرسیپشن کہ پھر اسپیس اور مزید شرنک ہوتی جائے گی۔ تو جو اسپیس ہے آپ اس کو ہولڈ کریں، اور اس کے علاوہ پھر آپ اس کو اور ایکسپینڈ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ پرامن پروٹیسٹ کرے اور پرامن پروٹیسٹ کا حصہ بنے، کسی بھی پرامن پروٹیسٹ میں اظہار رائے کا اظہار کرے۔ تو اگر اس نوٹیفیکیشن کو جو عورت مارچ کے لیے DC ساؤتھ نے دیا، وہ سراسر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ آپ دیکھیے اس میں شیک 7 ہے، پوائنٹ 7 ہے، وہ کہتا ہے کہ جی بین آؤٹ فٹس، تو ہمیں بتایا جائے کہ BYC کو آپ نے کب کالعدم قرار دیا،
किस अदालत ने BYC को कालादम करार दिया? आपने लिखा कि BYC और दीगर इस तरह के गिरोह शामिल नहीं हो सकते। भाई क्यों नहीं हो सकते? उनका भी आईनी हक है जिस तरह के दीगर किसी भी शहरी का आईनी हक है। फिर आप कैसे किसी शहरी को नारों से, किसी शहरी के लिबास पर पाबंदी लगा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब ये औरतें क्या डिमांड कर रही हैं? ये डिमांड कर रही हैं कि रोज़ाना 27 खवातीन और साल में 10,000 खवातीन झिचकी के दौरान मर जाती हैं। वो कहती हैं कि ये सूरत हाल है, और इस पे अगर ये कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि औरत से पूछा जाए कि वो इस 10,000 मरने वाली औरतों में शामिल होना चाहती है, तो ये रियासत की कमज़ोरी है कि वो नहीं रोक पा रही कारोकारी के मामलात को, वो नहीं रोक पा रही ऑनर किलिंग के नाम पे ये बेगैरती के कत्ल को। औरत मार्च का ऑर्गेनाइजर और शुरा का कहना है कि खौफ का माहौल पैदा किया गया, लेकिन ये मार्च हर उस शख्स के लिए है जिनकी रियासत ने हुकूक दबा रखे हैं। औरतें सारे इकट्ठा हुए हैं अपने हक के बारे में बात करने के लिए, अपने राइट्स के बारे में बात करने के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, हैरासमेंट हो या इक्वल राइट्स ना मिलना। जो मार्च है बेसिकली वो हमारी बेतहाशा कुर्बानियों के बाद होने जा रहा है। मतलब हम अपनी स्पेस नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी स्पेस इतनी शिलिंग हो चुकी है कि आपको एज ए एक्टिविज़म कुछ करने की इजाज़त नहीं है। तो हम नहीं चाहते थे कि हम अपनी ये स्पेस जो है वो ख़त्म करें। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में there really needs to be a change. I feel like as a young person, I feel like in a way sort of responsible. I want to be a part of the change. I want to be someone who is able to help. सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये मार्च सिर्फ ख़वातीन के हकूक़ के साथ साथ हर उस इंसान के लिए होता है जिनकी आवाज़ को इस रियासत में दबाया जाता है। और हम उस माशरे में रहते हैं, चाहे ख़वातीन हैं या ख्वाजा सरा, जहाँ पे जो कि खौफ से रहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ तो इम्तियाज़ी सलूक तो पूरे हर जगह होता है, चाहे हस्पताल हो, स्कूल हो। सबसे बुरी जो सूरत हाल है वो सिंध में है, जो औरतों के इतने वाक़यात आ रहे हैं जो उन्हें कत्ल किया जा रहा है। कोई भी अगर किसी के साथ जबर करता है ना, तो मेरे ख्याल में वो इंसान खौफज़दा होता है, वो ताकतें खौफज़दा होती हैं। आज अगर हम देखते हैं कि ख़वातीन से इतना ज़्यादा ख़तरा है कि शीमा किरमानी और दीगर औरत मार्च के ऑर्गेनाइज़र्स को एक जाबराना तरीके से उन पर तशद्दुद करके उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी रोका जाए। औरत मार्च में ईमान मज़ारी और उनके शोहर की आज़ादी का भी मुतालबा किया गया। बड़ी मुश्किल सूरत-हाल के बाद औरत मार्च का कराची में इनेकाद हुआ। ये मार्च इस नोट पर ख़त्म किया गया कि वो ख़वातीन के हुकूक और महरूम तबकात के हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। शौकत कुराई, YSPK कराची। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।